الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کیڈس مندی چینل ناظرین، پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹس، مزے کی ایکٹیویٹیز، پیاری پیاری باتیں جن سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. آپ سب ابھی سے نیت کر لیں کہ پروگرام میں اول تاکہ شرکت بھی کریں گے اور جو باتیں اچھی ہوں گی اسے پک بھی کریں گے، اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک انشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ ابھی سے نیت کر لیں جہاں جہاں موقع ملے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے، درود پاک بھی. اور ہمارے اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے آئے مل کے درود پاک پڑھیں. تو اس میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، یعنی حدیث پاک بھی سنتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سیگمنٹ کو شامل بھی کریں گے، حدیث پاک بھی سنیں گے اور درود پاک بھی مل کر انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے جب ایک دوسرے سے ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوبارہ پڑھیں درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم سارے مل کے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، تو آ جائیں سارے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کی فضیلت کو دوبارہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے جب ایک دوسرے سے ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں
تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں، معاف ہو جائیں۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کہ ٹیم اے اور ٹیم بی کے پاس چانس ہوگا کہ آپ لوگ آپشنز دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سب نے آپشنز لیے بغیر جواب درست دے دیا تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ آپ نے آپشن لے کر جواب درست دیا 1 پوائنٹ ملے گا۔ اگر آپ نے آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دیا تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا، بلکہ چیٹنگ کروانے کی صورت میں آپ کے 5 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے، 5 پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے۔ سوال ہے، اللہ پاک کے کس صفاتی نام کے معنی بہت رحمت فرمانے والا ہے؟ اللہ پاک کے کس صفاتی نام کے معنی بہت رحمت فرمانے والا ہے؟ اللہ پاک کے کس صفاتی نام کے معنی بہت رحمت فرمانے والا ہے؟ آپشن رحمان، رحیم، کریم۔ رحیم، 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 رحیم۔ سوال یہ ہوا تھا کہ اللہ پاک کے کس صفاتی نام کے معنی بہت رحمت فرمانے والا ہے؟ سوال ہے اور جواب یہ ہے کہ رحیم۔ آپ سب کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، اللہ پاک جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ آپشن کن یکون کانا، کن یکون یکانا، کن یکون یکانا، کون، کن کون، کن۔ کون۔ جی ہاں، جب اللہ پاک کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو رب کن فرماتا ہے۔ آپ سب کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم میں سے، اللہ پاک نے دنیا کتنے دنوں میں بنائی؟ اللہ پاک نے دنیا کتنے دنوں میں بنائی؟ انہیں مائک دیں۔ 6 دن، 6 دن، 6 دن، 6 دن۔ 6 دن۔ جی ہاں، اللہ پاک نے دنیا 6 دن میں بنائی۔ آپ سب کا جواب درست ہے۔ وہ کون سا دینی منصب ہے جو محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا؟ وہ کون سا دینی منصب ہے جو محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا؟ آپشن نبوت، خلافت، ولایت۔ آپ بتائیں، نبوت، خلافت یا ولایت؟ نبوت، 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 نبوت۔ نبوت، نبوت، نبوت۔ نبوت۔ سوال یہ ہوا تھا وہ کون سا دینی منصب ہے جو محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا؟ اور جواب ہے نبوت۔ آپ سب کا جواب درست ہے۔ پیارے بچے، بعض بچے کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں نبوت، نبوت، نبوت نہیں ہوتا، نبوت ہوتا ہے، نون پہ پیش ہے۔ کیا ہے؟ نبوت۔ ٹیم میں سے سوال ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن کرامت، معونت یا معجزہ۔ سیدھے ہاتھ سے۔ کرامت، کرامت، معجزہ، معجزہ،
کرامت کرامت. اور کسی کو بتانا ہے؟ کرامت کرامت کرامت. کرامت سوال یہ ہوا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن نہیں دے گئے تھے، معجزہ، معونت یا کرامت. اور ایک بچے نے کہا معجزہ، باقی سب نے کہا کرامت. تو آپ سب کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کی دلیل ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. اب یاد رہے گا. ٹیم ہے بلکہ ٹیم بی. انبیاء کرام علیہ السلام خلفائے راشدین یا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں، ان میں سے کن کی فکس تعداد بیان نہیں کرنی چاہیے؟ ان میں سے کن کی فکس تعداد بیان نہیں کرنی چاہیے؟ انبیاء کرام انبیاء کرام. انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام. انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام. انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام. آپ سب کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی فکس تعداد بیان نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روایت ہیں. یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. مسلمان کے لیے اللہ پاک کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ مسلمان کے لیے اللہ پاک کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹیم میں سے سوال ہے، کس نبی علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کس نبی علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کس نبی علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ انہیں مائک دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہیں مائک دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مائک دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے؟ جو خود نبی ہیں، ان کے بابا جان نبی ہیں، بیٹا اور پوتا بھی نبی ہے. آپشن: حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اب آپ بتائیں. حضرت اسحاق علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. یار بچوں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور یہ بھی نبی ہیں، اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. اور پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بابا جان کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں. جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں. اس طرح یہ سیگمنٹ ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 5 اور ٹیم بی کے 5، یعنی برابر برابر ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فائنڈ دا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا. ٹیم اے سے آپ آ جائیں. آئی بھی ہے، اے بھی ہے، پھر اے ہے، پھر ٹی ہے. نہیں، یہ بتانا نہیں ہے دوسرا کیا ہے یا تیسرا کیا ہے. صحیح ہے؟ آئی بی اے ڈی اے ٹی. کیا بن گیا؟ عبادت. پیارے بچوں، مسلمان اللہ پاک کی آئی بی اے ڈی اے ٹی. کیا بنا؟ عبادت. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ٹیم بھی ساتھ ہے. ڈبلیو اے ڈبل ای اے. ڈبلیو اے ایس ڈبل ای.
ایل اے وسیلہ اللہ پاک سے دعا مانگنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے. ڈبلیو اے ایس ای ای ایل اے کیا بنا؟ وسیلہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. آپ ایسے اے بھی ہے, بی بھی ہے, آئی بھی ہے, پھر دوبارہ اے ہے. اے ایم بی آئی وائی اے انبیاء بن گئے کیا؟ پیارے بچوں, اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ پاک کے احکام اس کی مخلوق تک پہنچائے. اللہ پاک کے احکام اس کی مخلوق تک پہنچائے. اس طرح آپ کا جواب درست ہے. اے ایم بی آئی وائی اے کیا بنا؟ ٹیم بی سے آپ ایسے اے بی یو اے کے آر اے بی یو بی اے بی یو بی اے کے اے آر کیا بن گیا؟ ابو بکر اے بی یو بی اے کے اے آر کیا بنا؟ پیارے بچوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. انبیاء اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. یہ ہے ابو بکر. کیا ہے؟ ابو بکر نہیں, ابو بکر. تشریف رکھیں. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں بھائی آپ آ جائیں. جی دیکھیں, پہلے لفظ آپ کے پاس نہیں ہے, پہلے الفابیٹ نہیں ہے, پھر زیڈ این اے این اے ایم اے زیڈ. آگے کچھ آئے گا؟ کیا بن گیا؟ نماز این اے ایم اے زیڈ کیا بنا؟ آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں, مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ. کیو آر اے کیو یو آر اے این کیا بن گیا؟ قرآن قرآن. کیو یو آر اے این. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں, قرآن پاک سمجھنے کے بارے میں ایک اہم بات یاد رکھیں. قرآن پاک کو اپنی عقل سے سمجھنا اچھی بات نہیں, کیونکہ بہت سے لوگ اسی لیے گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی اور اسی کو درست کہنے لگے. علم والوں سے یعنی علماء کرام سے نہیں سیکھا, اس لیے کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ اگر قرآن پاک پڑھیں تو تفسیر بھی پڑھیں, کیونکہ
کچھ چیزیں صرف ترجمے سے سمجھ نہیں آ سکتی، ان کے لیے تفسیر ضروری ہے، پھر تفسیر پڑھ کر بھی سمجھ نہ آئے تو علماء کرام کے پاس جائیں، اپنی طرف سے قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات بالکل نہ کہیں، کوئی بات بالکل نہ کہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو سب سے بہترین کتاب ملے گی صراط الجنان۔ کون سی کتاب؟ تفسیر صراط الجنان۔ کون سی کتاب؟ اس میں ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے اور بہت ہی آسان الفاظ میں تفسیر بھی ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ عز و جل؟ انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی باتیں۔ ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم باوضو سونے اور مسجد میں داخل ہونے سے متعلق کچھ اچھی باتیں سنیں گے، اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے آگے دوسروں تک۔ پکی بات ہے نا؟ انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، باوضو سونے کی بہت برکتیں ہیں، باوضو سونے کی باوضو سونے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اچھی طرح وضو کر کے سونے کی عادت بنانی ہے، اسی لیے اچھی طرح وضو کر کے سونے کی عادت بنانی ہے۔ سیدھی طرف منہ کر کے سونا چاہیے، سیدھی طرف منہ کر کے سوتے وقت اللہ پاک کا ذکر کریں یہاں تک کہ نیند آ جائے۔ جب سو کر اٹھیں تو سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں۔ جب بھی پیارے بچے سوئے نا، اپنی ایک روٹین بنا لیں، کہ آپ کو کلمہ شریف پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، سوتے وقت کی دعا پڑھنی ہے، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور جب اٹھیں تو درود پاک پڑھیں، پھر جب اٹھنے کی جو دعا ہے، جب بیدار ہوتے ہیں نیند سے جو دعا ہے اس کو پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر فجر کی نماز کے لیے چلے جائیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ جب ہم سوئے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، اور جب اٹھے تو اللہ پاک کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا۔ پیارے بچوں، اب چند باتیں مسجد میں داخلے کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں داخل کیجیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے جوتوں پر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو جوتے باہر ہی جھاڑ لیں، جوتے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہونے کی اگر مسجد میں کوئی موجود ہو اور کسی قسم کی عبادت میں مصروف نہ ہو تو اسے سلام کیجیے، تو اسے اگر وہ عبادت میں مصروف نہیں ہے تو ایسا نہ وہ نماز پڑھیں آپ کا انکل السلام علیکم، اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچے کی باتیں یاد رہیں گی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے دعا سنیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے آئے دعا۔ کس کس کو حافظہ مضبوط کرنے کی دعا یاد ہے؟ آجائیں یاد کرتے ہیں، پہلے میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد یاد کریں گے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم 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 افتح علینا اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کس کس کو یاد ہوگا؟ یہ سارے مل کے پڑھیں۔ افتح علینا حکمتک وانشر علینا سبحان اللہ۔ اب جو دعا یاد کریں گے وہ ہے مرغ کی اذان سن کر پڑھنے کی دعا۔ پہلے میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد یاد کریں گے۔ اللہم انی اسألک من فضلک
اللہم 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 انی اسألک انی اسألک انی اسألک من فضلک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک. کس کس کو یاد ہو گئی؟ سارے مل کے سنا دیں. انی اسألک من فضلک. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آج ہم نے حافظہ مضبوط کرنے کی دعا بھی یاد کی، اور جب مرغ کی اذان سنیں جب کیا دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی دعا یاد کر لی ہے. انشاءاللہ عز و جل اسے یاد بھی رکھیں گے، اور جب مرغ اذان دے گا تو دعا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والی دعا بھی پڑھیں گے، حافظہ مضبوط کرنے کی دعا بھی پڑھیں گے، اور آگے دوسرے تک پہنچائیں گے بھی. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.